السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ہم سب اس کے کمزور و ناتواں بندے ہیں. وہ ہمارا خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار ہے. ہر پل، ہر لمحہ، کروڑہ کروڑ انگنت لا تعداد زمین کے ذرات سے بڑھ کر آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، رجب المرجب 1440 پر 6 ہجری، تقریباً رجب کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ روز اول سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس وقت سے بڑا ہی محترم، معزز اور قابل تعظیم اور قابل ادب اور قابل احترام مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں، لیکن بہت سارے عوام لوگ جہالت اور قرآن و حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مہینے کے اندر بہت ساری من گھڑت خرافات، رسومات و بدعات کو بھی ایجاد کر لیا ہے، جس کا شریعت و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر کنڈوں کے فاتحہ، یہ لفظ کنڈا کہاں سے آ گیا؟ آپ پورا قرآن اور پوری حدیثیں تلاش کر لو، آپ کو نہیں ملے گا، اور وہ بھی کسی اللہ کے ولی اور کسی بزرگ کے نام پر منسوب کر کے۔ یہ اس کی قباحت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ کسی چیز کو جس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی قرآن و حدیث کے اندر اور تاریخ کے اندر اس کی کوئی آپ کو سند نہیں، حضرت جعفر صادق کے نام سے، اور پھر حضرت امام حسین کے نام سے سبیل، اور حضرت امام حسین کے نام سے کھچڑا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے نام سے۔ اور میرے دوستو، شریعت کا ایک مسئلہ ہم سب کو سمجھنا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر جو بھی چیز کی جاتی ہے وہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں، وہ حرام ہے۔ بزرگوں کو ثواب پہنچانے کا طریقہ جو شریعت نے بتایا وہی طریقہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے پور کے فاتحہ فلاں بزرگ کے نام پر اور فلاں چیز فلاں بزرگ کے نام پر۔ میرے دوستو، سنت اور بدعت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ایک چیز اپنے دماغ میں رکھ لیجئے، اپنے دل کی تختی پر رکھ لیجئے، سنت جو ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے اندر وہ سنت ہی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور جو بدعات ہوتے وہ لوکل ہوتے، وہ علاقائی ہوتے۔ یہاں کی جو بدعت ہے وہ وہاں نہیں چلتی، وہاں لوگ جانتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے۔ تو لہذا غیر اللہ کے نام سے جو بھی چیز ہوتی ہے، وما احل بغیرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو کچھ اللہ کے علاوہ کے نام پر کی جاتی ہے۔ اگر آپ مرغی ذبح کر رہے ہیں، وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر اگر کسی غیر کا نام آپ لے لیں گے تو وہ مرغی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، مردار ہو جائے گی۔ بزرگوں کے لیے ثواب پہنچانا ہے تو اے اللہ، میں صدقہ تیرے راستے میں کر رہا ہوں، اس کا جو ثواب ہے تو اپنے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے فلاں اللہ والوں کو پہنچا دے۔ اے اللہ، میں یہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں، میں یہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، تیرے نام پہ کھلا رہا ہوں، اس کا جو ثواب ہے اس کو تو اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کا جو ثواب ہے وہ میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ یہ طریقہ
اسلام نے جب ایسی تمام باتیں بتائی ہیں کہ بچے کا نام کیسے رکھنا ہے، بچہ بڑا ہوا تو اس کو کیسے تربیت کرنا ہے، تو کیا اتنی بڑی بڑی چیزیں وہ اسلام نے نہیں بتایا ہوگا؟ اسلام نے بتایا ہے صحیح طریقہ کیا ہے، وہ قرآن کی تعلیمات میں موجود ہے۔ الغرض میرے دوستو، محرم کا مہینہ، اس کی حرمت کی وجہ اور یہ مہینہ جو باعزت ہے، محترم ہے، وہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے محترم ہے، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کے مہینے کے قریب ہے۔ اس مہینے کے بعد ایک اور مہینہ آئے گا جو شعبان کہلائے گا، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ۔ جیسے ہمارے گھروں میں کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ فنکشن قریب آتا ہے اس کی تیاریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو رمضان کا بہت ہی محترم اور معزز مہینہ آنے والا ہے، اس کی وجہ سے اس مہینے کا بھی احترام ہے کہ اس مہینے میں بھی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے اور رمضان کی تیاری کرے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کے اندر 4 مہینے محترم بنایا ہے۔ ایک ذی قعدہ کا مہینہ، دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ، تیسرا محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے پیدر پر ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ، رمضان کے بعد شوال آئے گا، شوال کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ آئے گا، اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا جو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر رجب کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو جب سے زمین و آسمان پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس وقت سے محترم بنایا ہے۔ اور علامہ حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے مادر رحم میں جو پہنچے وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، وہ رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ رجب المرجب کا یعنی یہ جو مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مادر رحم میں جب پہنچے تو وہ رجب المرجب کا مہینہ تھا، اس وجہ سے بھی یہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، جمہور علماء کے نزدیک شب معراج اس رجب کے مہینے میں پیش آئی، رجب کی 27ویں تاریخ۔ لہذا اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک کو اسرا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، جس کا اللہ نے اپنے کلام مجید سورہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ شب معراج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی روح اور آپ کے جسم ان دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے اندر گئے تو بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ آپ علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پیش کی گئی۔ ایک آپ کو شراب پیش کیا گیا، اور دوسرا آپ کو پانی پیش کیا گیا، اور تیسرا آپ کو دودھ پیش کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اشارہ کیا تو آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی فرمایا اگر آپ شراب کو قبول کر لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ نے آپ کو، آپ کی امت کو بچا لیا، اور اگر آپ پانی قبول کر لیتے تو آپ کی پوری امت غرق ہو جاتی، ڈوب جاتی۔
لیکن آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، دودھ کو اختیار کیا۔ یہ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی طرف رہنمائی فرمایا ہے۔ الغرض شب معراج کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ کبھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہماری مسجد پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے، کتبہ لکھا ہوا ہے، اس پہ میں نے غور کیا تو میں نے اسی آیت کو خطبے کے دوران پڑھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو، حساب و کتاب کے دن کو اللہ نے کل کا دن فرمایا۔ حالانکہ کل کسے کہتے؟ آج جمعہ ہے، ہفتے کو کل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو، حساب و کتاب کے دن کو اللہ نے کل کا دن کہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کی سانس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ اب کا اب آ سکتی ہے۔ ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے، بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے، بہت سارے ہٹے کٹے نوجوانوں کو دیکھا ہے، پہلوان قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے، بیٹھے بیٹھے ان کی جان چلی جاتی ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں فرمایا کہ انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جیسے کل کا دن قریب ہے، ویسے ہی تمہاری موت بھی قریب ہے، تم اس کی ہمیشہ تیاری کرنا چاہیے۔ جیسے کل کا دن آنا یقینی ہے، آنا ہے، ویسے قیامت، موت کا وقت بھی آئے گا اور قیامت کا وقت بھی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اشارہ فرمایا کہ تم اگر 100 سال بھی دنیا کے اندر زندگی گزار لو، 100 سال بھی اگر تم دنیا کے اندر زندگی گزار لو، جب تم اللہ کے پاس پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ تم 100 سال زندگی گزار کر آئے، تم کو کیسے لگا؟ قرآن کہتا ہے کہ آدمی کہے گا کہ میں تو ایک دن یا اس سے بھی کم وقت گزار کر آیا، ایک دن اور اس سے بھی کم وقت گزار کر آیا ہوں، الا عشیۃ او ضحاھا، یا کہے گا کہ ایک صبح یا ایک شام کا تھوڑا سا وقت گزار کر آیا ہوں۔ تو دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے یہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے ایسی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ہم کو احساس نہیں ہو رہا۔ جیسے ہمارے سر کے بال بڑے ہو رہے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاتھ کے ناخن اور پیر کے ناخن بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہفتے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں، 15 دن کے بعد دیکھ لیتے ہیں تو ارے میرے ناخن بڑے ہو گئے، حالانکہ روزانہ وہ بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہر دن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے میں ایک اور آیت قرآن مجید کی آپ کے سامنے پڑھا، فلا تحسبن ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ تم ہرگز یہ گمان مت کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جو کچھ کام ہیں اور جو کچھ ظالم لوگ کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور جو کچھ کیا ہے دنیا کے اندر تماشا بنا کر دکھاتے ہیں اور اپنے من میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو کہ ظالم لوگ کرتے ہیں۔ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایسے دن کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سزاؤں کو اور تمہارے کیے کرائے کو اللہ نے مؤخر کر رکھا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آئیں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کھینچائی کریں گے، اس دن تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ چنانچہ میرے دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اندھیر ہے، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اس کے اندر بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں. آج دنیا نے ہم کو یہ گزشتہ جو ہفتہ ہمارا گزرا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان اور بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اللہ نے دکھایا. امریکہ کا ایک شہر بلکہ ایک صوبہ کیلیفورنیا جو ہے، یہ دنیا کا ایسا علاقہ ہے کہ ہر برائی وہاں سے وجود میں آتی ہے. دنیا کے اندر جو کچھ برائی، فحاشیت، عریانیت اور جو کچھ ننگا ناچ دنیا کے اندر ہے، اس کا موجد اور سب سے پہلے میرے دوستو امریکہ کے اس علاقے سے وجود میں آتی ہے جس کو کیلیفورنیا کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ وہاں پر ننگا ناچ، سب سے زیادہ فحاشی اور عریانیت. اور پھر میرے دوستو اسی کا ایک شہر لاس اینجلس کے نام سے آپ نے سب دیکھا ہوگا، آپ نے سب سنا ہوگا. میرے دوستو یہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اس شہر کی کچھ داستان حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. حضرت نے جب اس شہر کے اندر گئے، حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے، اپنے رودات کے اندر لکھا ہے، کارگزاری میں لکھا ہے، جب میں اس شہر گیا تو میرے ایک دوست کے ساتھ میں اس شہر کے اندر گیا تو انہوں نے کہا کہ اس شہر کا جو بازار ہے یہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین بازار ہے. دنیا کا سب سے مہنگا ترین بازار ہے. حضرت نے پوچھا کہ اس میں کیا مہنگا ہے، کیا چیز کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر ایک پہننے کا موزہ جو ہے وہ $2000 کا ملتا ہے. $2000 پہننے کا جو موزہ ہے وہ $2000. اور ایک ٹے جو کیا ہے وہ ڈالی جاتی ہے، وہ گویا کہ دنیا ہی میں پھانسی کا پھندا ہے، لوگ اسے ڈال کر بہت فخر محسوس کرتے ہیں. وہ ایک ٹے جو وہاں پر ملتی ہے میرے دوستو $3000. اور وہاں پر ایک یہ ڈالر اس کی قیمت اگر ہم ہمارے ہندوستان کی کرنسی میں کنورٹ کریں گے تو میرے دوستو کتنا ہوگا؟ جبکہ $1 تقریباً 85-86 روپے کا ہے. تقریباً یہ سمجھو کہ 100 روپے کے قریب لگ بھگ ہے $1. اگر ہم اسے 2000 کو 100 روپے میں اگر اس کو کیا ہے ملٹی پلائی کریں گے تو اس کی قیمت کتنی بنے گی؟ اور پھر فرمایا کہ وہاں پر ایک سوٹ جو پہنا جاتا ہے وہ 10,000 $20,000. اور فرمایا کہ وہاں پر ایک دکان تھی، حضرت اس کے بارے میں حضرت سے کہا کہ یہ جو شو روم ہے، اس شو روم کے اوپر ایک شو روم ہے اور اس شو روم کے اندر جانا ہو تو ایک زینہ لگا ہوا ہے، اور اس زینے کے اوپر یعنی اس اوپر کی شو روم میں جانے کے لیے یہ جو دکان کا مالک ہے وہ خود ساتھ میں آئے گا. اوپر جانے کے لیے کسی اور کو اجازت نہیں، جو بھی اوپر جانا چاہتا ہے اس کے ساتھ دکان کا جو مالک ہے، جو اونر ہے، وہ خود اوپر جانے کے لیے ساتھ میں آئے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جسم کے لیے، آپ کے چہرے کے رنگ مہرے کے لیے کون سا کپڑا سوٹ ہوتا ہے، کون سا لباس سوٹ ہوتا ہے، اور کون سی چیز آپ کے اوپر جچتی ہے اور کون سی چیز آپ کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے. وہ مشورہ دیتا ہے. اس مشورے کے میرے دوستو وہ فیس جو لیتا ہے وہ سن کر حیرت ہوتی ہے $1,00,000. وہ صرف کیا ہے اس کو بتانے کے لیے کہ تم یہ پہنو گے تو آپ کو یہ جچے گا، اس میں آپ سجیں گے، اس میں آپ اچھے لگیں گے. صرف سوٹ کی قیمت نہیں ہے جو مشورہ دینے کی. اور میرے دوستو حضرت نے آگے یہ بھی فرمایا کہ وہ ملک جتنا امیر ہے اتنا وہیں پر اتنی ہی غربت ہے. ہم نے دیکھا کہ ہر سگنل پر بھیک مانگنے والے ہیں. ایک بھیک مانگنے والا آیا تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چلر ہی دے دو، کچھ پیسے ہی دے دو، میں صبح سے بلکہ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. اسی لیے میرے دوستو ایسے ملک کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کرنا چاہا تو ایسے تباہ کیا کہ آج تک ساری دنیا کے سائنسدان سر دھنتے رہ گئے کہ یہ کیسے آگ لگی ہے.
یہ کیسے آگ لگی ہے؟ اے میرے دوستو یہ آگ اللہ کی طرف سے ہے، یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہی کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ میرے دوستو یہ جو ابھی وہاں کا جو صدر ہے 20 تاریخ کو وہ شپت لے گا صدارت کی، اس سے پہلے اس نے 6 جنوری کو 2025 6 جنوری کو کہا تھا کہ میں اگر صدر بنوں گا، میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھوں گا، مشرق وسطیٰ کو یعنی فلسطین و غزہ کو جہنم کی آگ بنا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر متکبر، دنیا کے اندر جتنے بھی متکبر آئے، جتنے بھی جابر آئے، جتنے بھی ظالم آئے، اللہ نے ان کو کیفر و کردار تک پہنچا کر چھوڑا ہے۔ نمرود کو کتنا غرور تھا، فرعون کو کتنا غرور تھا، فرعون کتنے بچوں کو ان کے گھروں کے سامنے ذبح کرتا تھا، کتنے عورتوں کو اس نے غلام اور باندیاں بنا لیا، کتنے نوجوانوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا، اور نمرود اس نے کتنے لوگوں کو آگ کے اندر جھونکا، اور وقت کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کتنا دکھ اور کتنی تکلیف پہنچایا، لیکن اللہ نے سب کو ٹھکانے لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آپ یہ وہ سوچو، ہم لوگ سوچ رہے تھے نا کہ فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں اتنے بچے کٹ رہے ہیں، اتنا خون جا رہا ہے، اتنا خون رائے گاں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا جواب قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تم ہرگز یہ گمان مت کرو کہ اللہ ان تمام چیزوں سے بے خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ اب سدھر جائے گا، کل سدھر جائے گا، پرسوں سدھر جائے گا۔ جب میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اس مہلت سے وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اب تو میں ہی دنیا کا بادشاہ ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ میرے دوستو، لاس اینجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آگ بھڑکایا کہ اس آگ کو آپ جتنا بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی وہ آگ سلگ رہی۔ آج تقریباً 8 دن 9 دن ہو گئے، ابھی وہ آگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے اور پوری دنیا کو دبا کے بٹھاتا ہے، آج میرے دوستو یہ سپر پاور پانی کا چندہ مانگ رہا ہے دوسرے ملکوں سے کہ پانی ختم ہو گیا، اس آگ کو بجھانے کے واسطے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم کو پانی بھیج دیجئے، پانی کا چندہ دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ لہذا میرے دوستو، ہمارے دماغوں میں کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے غافل ہے، میں جو چاہے کر لوں۔ نہیں نہیں میرے دوستو، آج یہی چیز ہم کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، ہماری دماغوں میں، ہمارے چھوٹے سے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ ایک آدمی سود کھاتا رہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سود کھانے سے آج تک مجھے کوئی بیماری نہیں آئی۔ فرعون نے بھی یہی سوچا تھا کہ 400 سال تک اسے سر میں درد نہیں آیا، 400 سال تک اسے سر میں درد نہیں آیا، تو وہ یہ سوچ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ سوچ تمہاری غلط ہے کہ میں کسی سے غافل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی جو رینگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کی آہٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے بھی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا اس چٹان پر ماریے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر اپنا عصا مارا تو وہ چٹان ایک طرف سے پھٹ گیا، کھل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ دوبارہ اس چٹان پر آپ اپنا عصا ماریے۔ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر اپنا عصا مارا تو پھر ایک طرف سے وہ کھل گیا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس چٹان پر آپ تیسری ضرب ماریے، آپ اپنا عصا ماریے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب تیسرا مار اس چٹان پر مارا تو وہ بالکل بیچوں بیچ میں سے پھٹا. اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے اور اس کی چونچ میں ہرا سبزہ ہے, اس کی غذا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے میرا اللہ جو مجھے دیکھتا ہے. اس چٹان کے اندر, چٹان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ مارا تو وہ بیچوں بیچ میں سے پھٹا. اس چٹان کے اندر نہ کوئی سوراخ تھا, نہ کوئی جانے کا راستہ تھا, بالکل وہ چٹان بند تھا. اس کے اندر سے ایک زندہ پرندہ نکلتا ہے, ایک زندہ کیڑا نکلتا ہے, اور پھر وہ بھی اس کے چونچ میں, اس کے منہ کے اندر ہرا سبزہ رہتا ہے. گویا کہ ابھی وہ درخت سے توڑ کر لایا ہے کھانے کے لیے, اور وہ کیڑا کہہ رہا ہے اپنی زبان سے سبحان من یرانی, میرے اللہ کی ذات پاک ہے جو مجھے اس چٹان کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے. وَيَعْرِفُ مَكَانِي, اور میرے رہنے کی جگہ کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. وَيَرْزُقْنِي وَلَا يَنْسَانِي, اور اللہ مجھے ایسی جگہ میں بھی رزق پہنچاتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں. تو میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر حرکت سے واقف ہے. ہم جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اللہ کو کل کے دن ساری چیزوں کا حساب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں, اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تیاری کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل کے دن ساری چیزوں کا حساب دینا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے, تمہاری ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. میرے دوستو, جیسے ہی لاس اینجلس کے اندر ایسے ہونا تھا, ساری دنیا حیرت میں ہے, ساری دنیا کے سائنسدان حیرت میں ہیں, اور پھر میرے دوستو وہ ملک, وہ گاؤں جلتے ہی جا رہا ہے, جلتے ہی جا رہا ہے. چنانچہ جس نے یہ کہا تھا کہ مغرب وسطیٰ کو میں جہنم بنا دوں گا, وہ اب ڈر گیا ہے اور پریشان ہو گیا ہے. میرے دوستو, اللہ کا فضل, ہم نے جو دعائیں کی تھی فلسطین کے لیے, فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے, اور وہ فلسطین کے بچے مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, قربان جائیے ان بچوں پر, وہاں کے جوانوں پر. جب تکلیف آتی ہے تو بھی اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں. جب خوشی آتی ہے تو بھی اللہ کو پکارتے ہیں. یہ ایمان والے کی کیفیت ہے میرے دوستو, کہ جب غم آئے تو بھی اللہ کو پکارنا ہے, جب خوشی آئے تو بھی اللہ کو پکارنا ہے. الحمدللہ کل میرے دوستو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا, جنگ بندی کا اعلان ہوگا. اس سے پہلے قطر, مصر بڑی کوششیں کرتے تھے جنگ بندی کے لیے, اور لیکن امریکہ آمدہ نہیں ہوتا تھا. اب امریکہ آگے بڑھ کر اس جنگ بندی کے لیے وہ قدم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی. چنانچہ میرے دوستو کل کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن تھا, جو گزشتہ کل کا دن ہے. الحمدللہ کہ فلسطین کے اندر جنگ رک گئی. اس کا معنی یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا, ورنہ اس کا یہ خیال تھا کہ فلسطین کو صف ہستی سے ختم کر کے رکھیں گے, غزہ کو صف ہستی سے ختم کر کے رکھیں گے. میرے دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نام پر جینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کامیابیاں دیتا ہے. اس سے پہلے بھی افغانستان کے اندر 20 پر 3 سال امریکہ نے افغانستان سے برسرے پیکار رہا, پھر آخرکار مجبور ہو کر گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا اور افغانستان سے انخلا ہو گیا. آج بھی میرے دوستو ہم نے یہ بھی سنا کہ باقاعدہ اسرائیل اور امریکہ کی فوج نے ایک اعلان کر دیا کہ ہم آگے نہیں لڑیں گے. وہ سب کیا ہے, اپنے گھروں کو جانے کے لیے, اپنے ملکوں کو جانے کے لیے وہاں سے نکلنا شروع کر دیے. تو یہ اسرائیل اور یہ کیا ہے امریکہ جنگ بندی کے اوپر انہوں نے رضامندی اور اسے کیا ہے اس پر مہر لگا دی. میرے دوستو یہ ہم سب کے لیے عبرت کی چیز ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہی مسلم ہے, اللہ ہی سب سے بڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طریقے کو چھوڑ کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر ہم میرے دوستوں کامیاب نہیں ہو سکتے. انگریزوں کا طریقہ, غیروں کا طریقہ یہ فنا ہونے والا ہے.
جیسے آج ایک ملک فنا ہوا، ایک شہر فنا ہوا ہے، ویسے ان کے طریقے فنا ہونے والے ہیں، اور ان کا کیا ہے میرے دوستو، ان کے دنیا کا اسٹائل فنا ہونے والا ہے۔ ہم لوگوں کو اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم سب کو 1450 سال پیچھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو کیسی کامیابیاں دیا جبکہ وہ مٹھی بھر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر حضرات صحابہ کو کیسی کامیابی دی، اور جنگ خندق کے اندر اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کامیابی دیا جبکہ پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، دنیا کا کوئی گولہ بارود ان کے پاس نہیں تھا، بس اللہ کی ذات کا یقین ان کے پاس تھا۔ آج بھی میرے دوستو ہم لوگ اگر اللہ کا یقین دل میں پیدا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت رکھیں گے، یہ 2 دن کی دنیا میرے دوستو ہماری جیسے ویسی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دنیا کے اندر جو کچھ اللہ نظارے دکھا رہا ہے اس سے عبرت حاصل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو یہ رجب المرجب کا مہینہ یہ ہمارے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس میں ہم جتنی تیاری کریں گے شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور پھر رمضان کے اندر بھی ہم دل لگا کر روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اس کے لیے ابھی سے ہم لوگوں کو رمضان کی تیاری میں مصروف اور مشغول ہونا ہے، عبادتوں میں لگنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنا ہے۔ اور میرے دوستو ہم سب کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا یقین نصیب فرمائے، اور اسی سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔